اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، حدیث نمبر 3508، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے حسین بن واقد نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے یحییٰ بن یعمر نے بیان کیا، ان سے ابو الاسود دیلی نے بیان کیا، اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 3509، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الواحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقا سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ حدیث نمبر 3510، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق قبیلہ ربیہ سے ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان راستے میں کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے، مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اول، اللہ پر ایمان لانے کا، یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں 5واں حصہ اللہ کو یعنی امام وقت کے بیت المال کو ادا کرو، اور میں تمہیں وبا، حنتم، نقیر اور مزفت کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3511، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر فرما رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ، اس طرف سے فساد پھوٹے گا۔ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3512، ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز آرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع میرے خیر خواہ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی ان کا حمایتی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3513، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن غریز زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے
صالح نے ان سے نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اور قبیلہ اسیہ نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 3514، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب شقفی نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں محمد نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ حدیث نمبر 3515، اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، دوسری سند۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا جہینہ، مزینہ، اسلم اور غفار کے قبیلے بنی تمیم، بنی اسد، بنی عبداللہ، بنی غطفان اور بنی عامر بن صعصع کے مقابلے میں بہتر ہیں؟ ایک شخص اقرع بن حابس نے کہا کہ وہ تو تباہ و برباد ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ چاروں قبیلے بنو تمیم، بنو اسد، بنو عبداللہ بن غطفان اور بنو عامر بن صعصع کے قبیلوں سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 3516، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے قنظر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی یعقوب نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے کہ جو حاجیوں کا سامان چرایا کرتے تھے، یعنی اسلم، غفار اور مزینہ کے لوگ۔ محمد بن ابی یعقوب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں عبد الرحمن نے جہینہ کا بھی ذکر کر دیا۔ شعبہ نے کہا کہ یہ شک محمد بن ابی یعقوب کو ہوا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اسلم، غفار، مزینہ اور میں سمجھتا ہوں جہینہ کو بھی، کہا یہ چاروں قبیلے بنی تمیم، بنی عامر، اسد اور غطفان سے بہتر نہیں ہیں؟ کیا یہ مؤخر الذکر خراب اور برباد نہیں ہوئے؟ اقرع نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 3516، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ کے کچھ لوگ، یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ، یا بیان کیا کہ جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد، تمیم، بنو حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ حدیث نمبر 2517، اردو ترجمہ۔ ایک قحطانی مرد کا تذکرہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے سور بن زید نے، ان سے ابو الغیث نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقیب کی حدیث نمبر 3508 سے 3517 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔